عبارت ہے۔ روح اندر ہے، جسم باہر ہے۔ اگرچہ روح بدن کے اندر روئیں روئیں کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے۔ روح لطیف چیز ہے، نورانی۔ جسم کثیف چیز ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جسم مادی چیز ہے اور روح جو ہے وہ لائٹ کی طرح ہے۔ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جسم مٹیریلزم جیسے ہوتا ہے، مادی، اور یہ روحانی، یا روح پازیٹیو اور یہ جسم، اگرچہ اس کے اندر چیزیں ہیں وہ نفس۔ نفس کا لفظ سنا ہے نا آپ نے؟ نفس سے کیفیت ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس کی فردر پھر ٹائپس ہیں، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، پھر جب سمر جائے تو نفس راضیہ ہے، نفس مرضیہ ہے۔ وہ ٹاپک الگ ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے، یہی ہمارا امتحان ہے۔ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے ہمیں یہاں کہ ہم نے یہ کام کر کے لے کے جانا ہے۔ اور ایک اور حوالے سے ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، نیٹ پہ آپ دیکھیں، جاوید کے نام سے، جیسے قاسم ہے نا، ایک قاسم علی شاہ، ایسے جاوید کے نام سے بھی ہیں۔ اچھی بات کسی کی بھی ہو وہ لینی چاہیے، وہ برا شخص بھی کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے وہ بھی گین کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے ایک بات کی، میرے بڑی ذہن کو لگی، وہ دل و دماغ کو۔ انہوں نے لوگ کہتے ہیں انسان مجبور ہے۔ انسان مجبور نہیں ہے کہ ہم پیدا ہوئے، ہماری مرضی تھوڑی ہے اس میں۔ کوئی بچپن پہ مر رہا ہے، بیمار پیدا ہو رہا ہے، ہماری مرضی کہاں ہے اس کے اندر؟ کوئی باریک ہے بالکل پتلا، کوئی موٹا ہے، آئی کیو لیول ذہانت کے وہ یکساں نہیں ہے، ہماری مرضی کہاں ہے اس کے اندر؟ ایک پیدا ہوا ہے محلات کے اندر پیدا ہوا ہے، ایک جھونپڑی کے اندر پیدا ہوا ہے، ایک انگلش میڈیم کے اندر ان کے سٹی اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے، اور ایک گورنمنٹ کی فیس نہیں ہے ایک کے پاس۔ ہماری مرضی کہاں ہے اس کے اندر؟ اصل میں بات ہے بنیادی چیزوں کی۔ جیسے جس کے پاس وسائل ہوں گے اللہ اتنا ہی حساب لے گا، باقی تعیش ہے۔ جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، بنیادی ضروریات ہیں، اصل چیز وہ ہے، وہ ہوا ہے، اللہ نے سب کو عطا فرمائی ہے، پانی ہے، اللہ نے سب کو عطا فرمایا ہے۔ تو جتنی چیز دی ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک گٹڑی ہے، ہم جائیں گے 2 منٹ میں حساب ہوگا اور جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جن کی 10 فیکٹریاں ہیں کھڑے رہیں گے محشر میں، ہو سکتا ہے 6 مہینے کھڑے رہیں، حساب کتاب بھی پورا نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو بشریت، یہ جسم بشریت ہے اور روح نورانیت ہے، تو یہ شاہکار ہے اللہ کا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ساری کائنات کو اللہ نے کن سے بس توجہ کرتا ہے، وہ تو کن، اس میں بھی دیر لگتی ہے ہمیں، اسے دیر نہیں لگتی، کائنات بن گئی ان گنت۔ اور ابھی تو آپ دیکھتے ہیں نا وہ نیٹ پر کہ جب دکھاتے ہیں اس کائنات کو اور اوپر پھر زمین چھوٹی ہوتی جاتی ہے تو ایک نقطے کی طرح نظر آتی ہے، پھر نظر آنا ہی بند ہو جاتی ہے، پھر کہکشائیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر شمسی سولر سسٹم نظر آتا ہے، پھر کتنے نظام شمسی نظر آتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ سمجھتے ہوں۔ تو یہ کتنا چھوٹا سا نظام ہے ہماری زمین کا، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اوہ اللہ کی کائنات۔ اور قرآن میں ہے یزید فی الخلق ما یشاء،
اللہ جتنا چاہتا ہے اس کائنات کو بڑھاتا رہتا ہے۔ سبحان ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا نا کہ یہ کائنات ناتمام ہے شاید، دمادم آ رہی ہے صدائے کن فیکون۔ سبحان اللہ۔ اس طرف نہیں جاتے ہم۔ تو جسم یہ اللہ کا شاہکار ہے، یہ بھی اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ خلقت بیدی، اے لوگو یہ جو تمہارا جسم ہے اس کو بھی میں نے عام طریقے سے نہیں بنایا، میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے۔ اس جسم کو بھی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے۔ فرشتوں کو کہا پرے ہو جاؤ، مزدوروں کو نہیں کہا چھٹی کرو، اب میں جانوں اور میرے بندے جانوں۔ خلقت بیدی، میں نے بنایا۔ کتنی اونچی بات۔ اب آ گئی اندر، یہ تو ظاہر کی بات تھی، بدن کی، باڈی کی، بشریت کی، مٹیریل کی۔ اب اندر کی بات، روح کی۔ میں آپ کو نچوڑ اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اور ٹرم جو ہے نا، ٹرم وہ بھی علمی اصطلاحات استعمال نہیں کر رہا، وہ مشکل ہے، تاکہ سادگی کے ساتھ بات سمجھ میں آ جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا باطن کیسے بنایا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اے انسان تیرے اندر جب جسم بنا لیا تو اس کے اندر جو روح پھونکی وہ میں نے اپنی روح میں سے پھونکی۔ سبحان اللہ۔ اندازہ کریں آپ، تو یہ انسان معمولی چیز نہیں ہے، یہ خدا کا شاہکار ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جگہ کم ہے تو ادھر ہو جاؤ، یہاں بیٹھ کار ہٹا دو، آپ چپ کر دیں، تشریف لے بیٹے آگے آ جاؤ، کدھر آ گئے؟ ادھر ہٹائیں، حضرت آپ ادھر تشریف لیں، ساتھ ساتھ ہو جائیں۔ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جائے کہ کوئی جگہ بناؤ، فافسحوا، تو ساتھ ساتھ مل کے بیٹھ جائے۔ یفسح اللہ لکم،